ناظرین، کبھی ہاں کبھی نہ کی تکرار میں پی ٹی آئی کی جانب سے بالآخر آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ خاتمی عالمی ادارے سے پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دیتے وقت سیاسی استحکام کو مد نظر رکھنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ای میل کے ذریعے بھیجے گئے مراسل میں مطالبہ کیا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کو 30% نشستوں کا آڈٹ یقینی بنایا جائے۔ مزید مطالبہ کیا گیا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس کے ساتھ ساتھ دیگر شرائط بھی اپنے معاہدے کے اندر شامل کرے۔ گزشتہ روز ہی اس خط کے مندرجات اور اس کے اثرات کے بارے میں خاصی بحث جاری ہے۔ جن سوالات نے جنم لیا وہ یہ ہے کہ کیا اس خط کے بعد غیر یقینی سیاسی صورتحال کا جواز بنا کر آئی ایم ایف پروگرام متاثر ہو سکتا ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام متاثر ہونے کی صورت میں پاکستان ڈیفالٹ سے کیسے بچے گا، اور خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر معاشی ماہر ہیں، سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کا رشتہ جو ہے یہ کسی سیاسی پارٹی کی خواہش یا خواہش سے بالاتر ہے، اور یہ پاکستان کی ریاست اور آئی ایم ایف کا ڈیلنگ ہے، اور اس میں بہتر یہ ہوتا کہ اس معاملے میں کہ ڈسبرسمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کو پاکستان کے معاملات سے لنک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرا اپ فرنٹ اس پہ ویو ہے۔ میرا جہاں تک ویو، میں نے اس چیز کو ڈیٹیل میں دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی والوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ان کا منشا یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ پاکستان کی ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہے تو وہ یہ نہیں ہے، اور آپ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے یا ہم اس کو باہر لے جا سکتے ہیں۔ یہ میرے حساب سے ہمیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو ہمیں انٹرنلی سیٹل کرنا چاہیے، مگر پی ٹی آئی کا یہ حق ضرور باقی رہتا ہے کہ وہ اسے کسی بھی انٹرنیشنل فورم میں اٹھائیں، کیونکہ اگر الیکشن کو وہ صحیح نہیں سمجھتے تو وہ انٹرنیشنل فورم میں اٹھانا ان کا جائز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف اس کا صحیح فورم نہیں ہو۔ جی سر، اس خط کے متن میں بھی لکھا گیا، اور میرے گزشتہ پروگرام میں مزمل اسلم صاحب موجود تھے، انہوں نے بھی یہ بات واضح کی تھی کہ وہ خط صرف اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ اس پروگرام کے جاری ہونے سے پہلے آئی ایم ایف نے ان سے مشاورت کی تھی، جس میں پی ٹی آئی نے کچھ شرائط کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا تھا۔ کیا آئی ایم ایف کی یہ ڈومین ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے اس طرح کی شرائط کے مطابق پہلے ملاقات کریں؟ دیکھیں، میری بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری اکنامکس اور ہماری ملک کی معاشی سلامتی اب صرف اور صرف آئی ایم ایف جیسے اداروں کے چیزوں سے ہے۔ میں کبھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ آئی ایم ایف والے سیاسی جماعتوں سے ڈیل کریں اور سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں، مگر یہ ہماری اس ریاست کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف والوں کو اپنے سوشل کانٹیکٹس نہیں کرنے چاہیے، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ ہماری داخلی سیاست میں حصہ دیں، مگر کیونکہ ہماری معیشت اور ہمارا سماج اور ہماری سیاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ ان کو موقع ملتا ہے، اور وہ میں ایک لفظ استعمال کروں گا، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ جی بالکل سر، آپ پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کے وفد کے درمیان جو انٹریکشن لیول ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے میں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ان سے پوچھ کے یا ان کی اجازت کے بعد ہی یہ جو ہے وہ معاہدہ جو 9 ماہ کا جو پروگرام تھا وہ دیا تھا۔ تو آپ کا کیونکہ اس ساری چیز کے اندر آپ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹریکشن لیول ہے پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس خط پہ جو ہے وہ آئی ایم ایف رسپونڈ کرے گا؟ دیکھیے، میں نے کہا نا کہ وہ انٹلیکچوئل لیول کی بات نہیں ہے، یہ بات ایک ٹیکنیکل سوال ہے کہ کیا آئی ایم ایف کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے یا پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے۔ یہ مطلب افسوس ہے، مطلب میں افسوس اس بات پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ آج ہم اس سوال کو ڈیل کر رہے ہیں کہ ریاست
اور پارٹی انڈائریکٹلی آمنے سامنے کھڑی ہے اور دونوں مضبوط نہیں ہیں. اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ بہت مضبوط ہے تو وہ بھی مضبوط نہیں ہے. جو ریزلٹس آئے ہیں 8 فروری کو وہ مجھے بھی مطمئن نہیں کر سکے. تو پھر اس پوزیشن میں جو پارٹی ہے وہ اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو ریاست بھی کمزور ہو گئی ہے اور پارٹی بھی کمزور ہو گئی ہے اور پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے کہ ہم اس سوال کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ نہایت خطرناک سوال ہے. یہ خطرناک سوال اس سینس میں ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست اتنی کمزور ہے کہ اس کا جو ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ ایک سیاسی پارٹی چیلنج کرنے جا رہی ہے اور وہ اس کا جواز بھی پیش کر رہی ہے. تو یہ بہت کمزوری ہے اور میں یہ افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں قصور ریاست کا زیادہ ہے. جی سر، بالکل ریاست کا زیادہ، اور یہ بلا شبہ جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا تو اس کے اندر جو لمحہ فکریہ وہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی یا کسی بھی IMF کے ہاتھوں اتنا یرغمال ہے کہ وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہے کہ شاید اگر میاں نواز شریف صاحب اس پہ بیان دے رہے ہیں، دیگر رہنما بیان دے رہے ہیں، تو ان کو بھی اس سے خطرہ لاحق ہے کہ IMF کچھ بھی کر سکتا ہے. بالکل بے شک اس کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے. سر، پی ٹی آئی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو سٹانس ہے بلا شبہ دھاندلی کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے بہت سے جو الزامات ہیں یا جو ان کے جو حلقوں کے اندر جو ان کے ساتھ کیا وہ درست نہیں ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ بہت زیادہ ان کے پاس پلیٹ فارم موجود تھے جہاں پہ وہ کر سکتے تھے. پاکستان کے ایک اہم معاشی مسئلے کے ساتھ، ایک حساس معاملے کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اس طرح کرنا چاہیے تھا. نہیں، دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ افسوس تو اس بات کا ہے نا کہ ہماری ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی نا. ٹھیک ہے، احساس ہے، میں بالکل ڈس ایگری کر رہا ہوں. ریاست کی اپنی گراؤنڈز اتنی کمزور ہیں کہ وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہی کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. میں نے شروع میں کہا، میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ان معاملات کا تعلق ہمارے گھر سے ہے، اس میں باہر والے انوالو نہیں ہونے چاہیے. مگر جب ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے صرف IMF کرتے رہیں گے تو یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو کسی نہ کسی وقت ہونا ہی تھا اور یہاں پر آ کر پاکستان آج تک کھڑا ہو گیا ہے. مگر میں آپ کو ایک سمپل سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بات یہ بڑی سمپل سی ہے کہ IMF کا لون آ جائے یا IMF کا لون نہیں آئے، جو پاکستان کی سیاسی صورتحال 8 فروری کی شام کو نکل کر آئی ہے اس میں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، اور میں بالکل دوبارہ آپ کے پروگرام میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ معاشی دکان چلنے والی نہیں ہے. یہ ریاست معاشی طور پر بیٹھے گی چاہے IMF کا پروگرام آئے یا IMF کا پروگرام نہیں آئے. جی بالکل، معاشی طور پہ جو صورتحال ہے اس کا ادراک، شاید یہی ادراک جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا بھی تھا، اسی لیے شاید کوئی بھی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں تھا. شبر صاحب، جو بھی صورتحال ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ معاشی دکان، وہ IMF کی چیزیں آئیں یا نہ آئیں، پروگرام چلے یا نہ چلے، بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی جانب سے، کیونکہ یہ اس کا نقصان ڈائریکٹلی سیاست میں تو ان کو شاید وقتی طور پہ کہیں پہ فائدہ ہو جائے، تو نقصان عوام کا ہونا ہے. تو کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح کرنا چاہیے کہ جس میں ڈائریکٹلی عوام کا نقصان ہو. دیکھو میری بات سنو، IMF کا پروگرام آئے یا نہیں آئے، گورنمنٹ چلے یا نہیں چلے، پاکستان کی معاشی صورتحال اس نظام کے تحت، جس نظام میں یہ اسمبلی بن کر آئی ہے اور جس طرح کی اسمبلی ہے اور جو ہمارے پولیٹیکل لوگوں کا ریٹرک ہے، اس کو آپ اردو میں بیانیہ کہنے لگے ہیں لفظ کو، جو ان کا ریٹرک ہے، اس حساب سے یہ ملک نہیں چل سکتا معاشی طور پر. تو یہ اب میرے لیے irrelevant ہے کہ IMF پروگرام آئے، کون سی گورنمنٹ آئے، کون سی گورنمنٹ نہیں آئے. میں پاکستان کے معاشی حالات کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھ رہا اور یہ کنٹری نیچے کی طرف جا رہا ہے اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے معاشی طور پر. اور یہ جو آج پی ٹی آئی بھی شامل ہے اس میں PMLN بھی شامل ہے اور اس میں سب لوگ شامل ہیں، یہ اس کشتی کو پار نہیں لگا سکتے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام اسٹیٹس کیو پر چلتا رہے، یہ نہیں چلے گا. عوام کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے اندر.
یہ بیکار کی باتیں ہیں، نہ عوام کو اس سے کوئی انٹرسٹ ہے. یہ صرف میڈیا میں اور آپ بات کر رہے ہیں، عوام کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس بات سے جو میں اور آپ کر رہے ہیں. ان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا چیز حساس ہے اور کیا چیز نان حساس ہے، کیا ہو رہا ہے اسمبلی میں، کس نے حلف اٹھا لیا، کس نے حلف نہیں اٹھایا. پاکستان کی عوام پاکستان کے حکمرانوں سے مایوس ہے اور وہ مایوسی ان کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان کی معاشی حالات کا میں کوئی ہمیں رے آف ہوپ نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے سیاستدانوں کی لڑائی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں اور بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اور کوئی اپنے اماں ابا کی تصویر لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی کی تصویر لے کے کھڑا ہوا ہے. اس طرح اسمبلیاں نہیں چلتی. بالکل، عوام کو ظاہر ہے سروکار ریلیف سے ہے، وہ مہنگائی سے تنگ ہے. بلا شبہ جو آپ نے سر بات کی ہے یہ ایسی ہی ہے. سر اسی کنڈیشن پہ اگر چلیں اسی صورتحال پہ بات کر لیتے کہ آئی ایم ایف پروگرام خدا نہ خواستہ چلیں اب ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ متاثر نہیں ہوتا، اگر لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو پھر مہنگائی اور انفلیشن کی جو صورتحال ہے اس کو آپ کہاں تک جاتا ہے دیکھ رہے ہیں؟ بجلی تو میری بات سنیں، آئی ایم ایف کا پروگرام اگر آتا بھی ہے تو بھی مہنگائی اور اس کو ہم نہیں کنٹرول کر سکیں گے، کیونکہ جس جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں وہاں سے واپسی کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے اس کو کرنے کی صلاحیت اور اس کرنے کی خواہش ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو نیشنل اسمبلی کی عمارت ہے اسلام آباد میں، اس عمارت کو میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا فزیکل سینس میں، اس عمارت کو گرانا پڑے گا، اس سوچ کو گرانا پڑے گا، اس بڑے بڑے محلوں کو گرانا پڑے گا، اس بڑی بڑی گاڑیوں کو گرانا پڑے گا، اس عیاشیوں کو گرانا پڑے گا. یہ میرے بہار میں تھا، میں 23,000 آدمی تھے جن میں سے 16,000 آدمی کی ضرورت نہیں تھی مجھے. اب یہ اس طرح کی عیاشیوں کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا. تو اگر یہ جتنے بھی لوگ آس پاس آپ کے پھر رہے ہیں، یہ مجھے بتائیے دنیا کا کون سا بڑا شہر ہے جس کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہو اور اس میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہو؟ اس میں ایک شہر ہے کراچی، جو کہ ملک کا 50% ٹیکس دیتا ہے، اس میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کراچی کے لوگ لاوارث ہیں، ان کا پوچھنے والا نہیں ہے، وہ یہی ہوتا رہے گا؟ یہ نہیں چل سکتی دکان. اس دکان کو آپ کو بند کرنا پڑے گا، یا تو بند کریں اس کو یا اس کو صحیح کریں. یہ اس شکل میں نہیں چل سکتی. سسٹم جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ بدلنا پڑے گا، کیونکہ عوام کی جو پیسوں پہ سسٹم دیکھیے میری بات سے، سسٹم ایک آپ لوگوں نے لفظ استعمال کر لیا سسٹم. سسٹم نہیں، یہ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، جو آپ نے ہر اسمبلی کے سامنے بڑا بڑا لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر وہ تو سر کیوں لکھا ہے آپ نے یہ کیوں لکھا ہے مجھے بتائیے ذرا، یہ کیوں لکھا گیا بڑا بڑا ہر اسمبلی کے سامنے؟ وہ تو سر ایک احساس بتائی گئی ہے نا، جو نظریہ جس نظریے پہ ملک بنا تھا. سمجھاؤ نا کیوں لکھا ہے آپ نے، بتائیں وجہ بتائیں سر. وہ نظریہ جس نظریے پہ یہ ملک بنا تھا اسی نظریے کے. اچھا چلو میں نے مان لیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ چلو نظریہ آ گیا، میں آج ہم سارے بڑے اچھے مسلمان بن گئے، اب صبح سے کیا کریں؟ کھجور کھانا شروع کرتے ہیں؟ کیا کریں؟ سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کیا نظام، کیسا نظام ہو؟ آپ تو یہ جو بلا وجہ کے ادارے ہیں، یہ جو آپ نے آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جو آیتوں کی بے حرمتی کر رہے ہو اسمبلیوں کے باہر لکھوا کر، ان سب کو اتارے وہاں سے. مجھے بہت میں بڑا احترام کرتا ہوں ان سب چیزوں کا، مگر اسمبلیوں کے سامنے مجھے ایک اور بات بتائیے. سندھ اسمبلی جو ہے اس کا ہال جو ہے وہ 150 سال پرانا ہے، اس میں قائد اعظم نے تقریر کی ہال ہے. انگلینڈ میں اسمبلی کا ہال 200 سال سے چل رہا ہے، 500 سال سے چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں سندھ اسمبلی کا نیا ہال کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ نہیں، میں آپ کو ایسی 500 مثالیں دے سکتا ہوں نا. تو اگر آپ نے یہ سب چلانا ہے تو پھر آپ میرے سے کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے اچھا مجھے ایک اور بتا دوں بات آپ کو. آپ مجھے بتائیں سندھ ہائی کورٹ کی عمارت جو ہے اتنی خوبصورت عمارت ہے، اس میں کوئی آدمی سامنے سے داخل نہیں ہو سکتا، تمام آدمی پیچھے والے گیٹ سے جاتے ہیں. سپریم کورٹ کا آپ کو پتا ہے کہ مین گیٹ بند ہے، آپ کو یہ بات پتا ہے؟ جی بالکل. پھر آپ نے کبھی ٹی وی پروگرام کیا کہ گیٹ کیوں نہیں کھولتے بھائی؟ سر وہ پروگرام کریں تو وہ پروگرام بھی بند ہوتا ہے گیٹ کے ساتھ. بڑی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کے لیے حساس یہ ہے اور حساس وہ ہے. آپ کہیں نا جا کے فیضی صاحب سے کہ گیٹ کھولو، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایوری بڈی گیٹ جسٹس آن دا بیک ڈور. کون سا ملک ہے یار؟
سر جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، دروازہ آگے سے کھل رہا ہے، پیچھے سے کھل رہا ہے. کس ملک کی بات کر رہے ہو یار؟ کون سے نظریے کی بات کر رہے ہو؟ سر وہ نظریے کا مسئلہ نہیں، وہ تو امپلیمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ نا. کوئی نظریہ نہیں ہے. کون سا نظریہ؟ کس کا نظریہ؟ کہاں لکھا ہے وہ نظریہ؟ کس کتاب میں لکھا ہے نظریہ؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اسلام کے منافی نہیں ہوگا. یہ نظریہ نہیں ہے، یہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا. اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک بات سر، جو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہر جگہ آپ آیتیں لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا نظریہ ہے؟ کون سا نظریہ کی بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ سر آپ کو آیت سے تو کسی کو کوئی انکار ہی نہیں، آیت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وہ جو کلمہ لکھا ہے اس کلمے تو کیا اس کے امپلیمنٹیشن پہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کلمے سے ہمیں کس چیز کا اعتراض ہوتا ہے؟ آپ نے مجھے یہ بتایا نا، جواب دیں مجھے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ جو آپ جتنی باتیں فرما رہے ہیں وہ جہاں ہے کہ وہ غلط ہے کہ اگر کوئی گیٹ سامنے سے نہیں کھول رہا، کوئی عدل نہیں کر رہا، کوئی انصاف نہیں کر رہا. These are the practices what they are doing. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا، میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے کوئی آیتوں سے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ منافقت ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، یہ بات دیٹ میک سینس کہ وہ میں منافقت. یہ کہہ رہا ہوں یہ منافقت ہے. اتنا بڑا لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اندر بیٹھ کے سب جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں اس بات سے تو obviously ہم سارے پورے کے پوری عوام جو ہے، تم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب جو ہے نا یہ بے حرمتی کر رہے ہو، یہ سب بے حرمتی ہو رہی ہے. آیتیں لگی ہوئی ہے قرآن مجید کی، سپریم کورٹ کے سامنے دروازہ کھلتا نہیں ہے، مین دروازہ. باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں. جی یہ تو ہمارا المیہ ہے اس کے اندر سر جو آپ نے المیہ. بھائی آپ نے کبھی ریس کیا یہ المیہ؟ آپ بھی ٹی وی چینل چلا رہے ہو، کبھی جا کے ٹی وی میں 2 پروگرام کرو نا کہ قاضی بھائی سر کو بلاؤ، کھڑا کرو اور پوچھے دروازہ کھولیں. سر کیوں نہیں کھولا دروازہ؟ سر وہ اگر ہم پروگرام کرتے ہیں وہ دروازے کے ساتھ پروگرام بھی بند کر دیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سر اگر پروگرام کرتے ہیں تو دروازے کے ساتھ پروگرام بھی بند کر دیتے ہیں. نہیں کبھی آج تک کھلا ہی نہیں ہے سر. سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ آج تک کھلا ہی نہیں ہے. نہیں میں سر وہی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا اگر پروگرام اس بات پہ کریں گے نا دروازہ کھلوانے کے لیے تو وہ پروگرام بھی بند کر دیں گے. کیسے بند کر دیں گے؟ آپ کی ہمت تو کرو. میں بھی تو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، مجھے کہہ کے دکھائیں. چلیں ہم میں بھی تو کہہ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، یہ کوشش کرتے ہیں ہم یہی پروگرام ہم اس کو. میری بات سنو، میں بھی تو کہتا ہوں، میرے تو پوڈ کاسٹ سنتے رہتے ہوگے، میری باتیں سنتے رہتے ہوگے. کون آتا ہے میرے گھر پہ؟ مجھے کتنے لوگوں نے اٹھایا آج تک؟ ٹھیک ہے اگر ہو سکتا ہے کوئی آ کے مجھے گولی مار دے، اللہ مالک ہے، مگر سچ تو کہنا چاہیے نا یار. بالکل سچ کہنا چاہیے. سر سولوشن بتا دیں پھر آپ نے. ٹھیک ہے وہ جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ کچھ سولوشن بھی تو دیں عوام کو. سولوشن دے دیا نا میں نے آپ کو. پہلے یہ سب سے سارے اسمبلیوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکالو، اسمبلیوں کی بلڈنگوں کو بند کرو، یہ پرانے اسمبلی ہال میں آ جائیں. پنجاب اسمبلی والے نیا ہال بند کریں، اس کو آڈیٹوریم بنائیں، پرانے اسمبلی ہال میں آ جائیں. یہ آخر پہلے یہ کر کے دکھائیں، پھر میرے سے بات کریں سولوشن کی. آپ میرے سے کیا سولوشن پوچھ رہے ہو؟ جن کے بعد جن کو بڑی بڑی کرسیاں چاہیے ان سے میں کیا سولوشن مانگوں گا یار؟ پنجاب اسمبلی کا ہال 200 سال پرانا تھا، 150 سال پرانا. آپ کو کیوں آپ نے چینج کیا؟ انگلینڈ میں چینج ہوا، امریکہ میں چینج ہوا، فرانس میں چینج ہوا، کہیں چینج ہوا؟ مجھے بتائیے. انڈیا نے چینج کیا ہے، انہوں نے پتا کیا کیا ہے؟ انڈیا نے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا 100%. آپ یا تو وہ کرتے، آپ نے صرف کرسیاں بنائی ہیں نا بڑی بڑی. میں جس جماعت میں آپ نے بھی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، پی ٹی آئی کی دور حکومت کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی کا افتتاح کیا تھا. اس وقت تو میں نے کتنے دن رہا وہاں پہ؟ کیوں چھوڑ کر آ گیا میں؟ مجھے کسی نے نکالا تھا؟ انہی چیزوں کی وجہ سے آپ نے چھوڑا؟ میں نے چھوڑ دیا. میں نے عمران خان کو مجھے پسند نہیں تھا، میں نے سب چھوڑ کے واپس آ گیا. میں نے کہا نہیں مجھے یہ سسٹم نہیں چاہیے. جب میں چیئرمین ایف بی آر رہا، میں نے ہر مہینے 50,000 روپے ایف بی آر کو دیے اپنے خرچے کے لیے. میں تنخواہ نہیں لی کبھی ایف بی آر سے. میں ہر مہینے اپنے خرچے کے لیے 50,000 روپے دیا کرتا تھا ایف بی آر میں. میرے 4.5 لاکھ روپے آج ایف بی آر میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے کبھی ایف بی آر کی کوئی گاڑی استعمال نہیں کی. میں جب کلاسز میں مسٹر تھا میں نے کبھی اپنی گاڑی پہ جھنڈا نہیں لگایا. وہ سر میرا گھر میں کیسے گھر میں رہتا ہوں؟ سر آپ نے جتنی باتیں فرمائی ایسی ہے، لیکن جب آپ کو عہدے سے الگ اب ہوئے تھے تو اس وقت کیا سرائیاں تو یہ تھی کہ شاید باجوہ صاحب آپ کو پسند نہیں کرتے اور خان صاحب نے جو ہے ان کے کہنے پہ جو ہے وہ آپ کو اس عہدے سے الگ کیا تھا. یہ آپ لوگ کی کہانی پسند نہیں کرتے. میں دونوں کی مرضی، دونوں نے مجھے کہا کہ آپ نہیں جائیں. ٹھیک ہے، میں ان کے باوجود چھوڑ کر آیا. میں باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ اگر شبر زیدی جیسے 100 آدمی مل جائے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں اس بھی چھوڑ کر آ گیا. مجھے نہیں چاہیے تھی وہ پوزیشنز. میں نے کبھی ایف بی آر کی کوئی گاڑی کوئی فیسلٹی استعمال نہیں کی 7 مہینے میں جب میں رہا. بتائیں مجھے آدھے گھنٹے کے لیے میرے کوئی گاڑی استعمال کی ہو میں نے؟ نہیں سر وہ بالکل آپ جو فرما رہے ہیں، امارات وغیرہ آپ نے نہیں استعمال کی. اور یہ
آپ کا بڑا پن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا چیئرمین ایف پی آر ہے جس نے 50,000 روپے مہینہ ایف پی آر کو جیب سے جمع کرایا اپنی چائے پانی کے لیے؟ کوئی ہے ایف پی آر چیئرمین؟ آپ قائد اعظم کی باتیں کرتے ہیں، قائد اعظم نے یہ کیا، قائد اعظم نے وہ کیا. آپ کو شبر زیدی یاد نہیں ہے؟ جا کے پوچھے ایف پی آر میں. سر شبر زیدی صاحب نے بھی جو کیا ہے وہ ظاہر ہے طریقہ کا حصہ رہے گا. کوئی چاہے کوئی پسند کرے یا ہمارا میڈیا بھی بات کرے نہ کرے، وہ اگر آپ نے جو کچھ اچھا کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ تاریخ میں رہ رہے ہیں. آج بھی اس ملک میں اچھے لوگ ہیں جو ملک کی بھلائی چاہتے ہیں، بالکل، مگر آپ جو بات کر رہے ہیں، جن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک، میں پاکستان کی سب سے بڑی آڈٹ فرم کا چیئرمین تھا. جی میں نے وہ فرم چھوڑ دی. اپنی 5 کروڑ روپے مہینے، 5 کروڑ روپے سال کی پارٹنرشپ چھوڑ کے میں بغیر پیسے کے چلا گیا پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، میں 7 مہینے بعد واپس آ گیا. کیوں واپس آ گیا؟ مجھے کسی نے باجوہ صاحب نے نکالا. باجوہ صاحب سے بات کر بلائیں ٹی وی پر، سے پوچھیں کہ آپ نے شبر صاحب کو نکالا تھا. عمران خان سے پوچھیں، انہوں نے نکالا تھا. وہ مجھے روز فون کرتے تھے کہ آپ پلیز واپس آ جائیں. مگر میں کیوں نہیں گیا؟ اس لیے نہیں گیا کہ میں اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، چاہے پی ٹی آئی بھی ہو. پی ٹی آئی نے بھی، عمران خان نے کوئی گورنر ہاؤس صحیح نہیں کیا. مجھے آج ان پہ بھی اعتراض ہے. سیم یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گورنمنٹ ہے، یہ اسمبلی نہیں چل سکتی، یہ ماحول نہیں چل سکتا. آپ کو اسلام آباد کو ختم کرنا پڑے گا. سر اسلام آباد کو ختم کرنا، سر آپ تو اس سسٹم کے اندر تھے، تو آپ سسٹم کے اندر رہ کے بھی تو یہ چیزیں کر سکتے تھے. کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے سر، نہیں کر سکتے سسٹم کے اندر رہ کر. یہی تو آپ پاس کر رہا ہوں، میں سسٹم کے اندر رہ کر آیا ہوں نا، یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. میں سسٹم کے اندر رہ کر آیا ہوں، یہ بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے ایک بات بتائیے کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہوتا ہے جو اسٹاک ایکسچینج کو ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آفس اسلام آباد میں کیوں ہے؟ امریکہ میں اس کا آفس نیو یارک میں ہے، انڈیا میں اس کا آفس بمبئی میں ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں جہاں پر اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے وہاں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھا دیں کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا آفس اسلام آباد میں کیوں ہے؟ ایسی 50 مثالیں دے سکتا ہوں. دیکھیے میری بات سنیں، یہ بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے. یہ جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے. ان کا کوئی، اس چیز کا کوئی تعلق پاکستان کے عام آدمی کے ساتھ نہیں ہے. یہ سارا ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے. اس ڈھکوسلے کو آپ کو ہلانا پڑے گا، اس سسٹم کو توڑنا پڑے گا. یہ ججز کی بڑی بڑی گاڑیاں بھی بند کرنی پڑیں گی، ان کی سیکورٹی. آپ نے کبھی افتخار چودھری کا کانوائے دیکھا تھا جب وہ جج تھے؟ بالکل سر، شاہی کانوے تھے ہم سارے. مجھے یہ بتائیے انگلینڈ میں، پتا ہے آپ کو انگلینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ انگلینڈ میں جو لنڈن میں ہاؤس جو ہائی کورٹ ہے اس کے جج پارکنگ کے بعد پیدل آتے ہیں، پیدل. سر اسی خواہش کے ساتھ خان صاحب چلے گئے. خان صاحب تو آخری چیز نہیں ہے نا، آج شروع کر دو. تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ خان صاحب تو چلو، خان صاحب جیل میں چلے گئے، چھوڑ دے ان کو، وہ فوت ہو گئے، آگے چلے نا، آپ کر دیں. سر آج بھی عوام نے اس سسٹم کے خلاف، جو ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی، اس سسٹم کے خلاف ووٹ دیا. پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ. کیا ہوا پھر؟ تو پھر سر عوام کیا کریں؟ عوام ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا کہ سسٹم خراب ہے، سسٹم نہیں چل سکتا. ووٹ کے بعد کیا ہوا پاکستان میں؟ وہ ووٹ جو تھا وہ 5 بجے تک پاکستان مضبوط ہوا اور 5 بجے کے بعد پاکستان کمزور ہو گیا. یہی ہے نا عوام. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، پاکستانی عوام تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں یہ سسٹم نہیں چاہیے، اس کو توڑ دو بھائی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم اسمبلیوں کے سامنے لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھ دیں گے؟ سر اسمبلیوں کے بعد اس لیے بنایا تھا کہ ہم بقرعید میں گائے کاٹ کے سڑک پر اس کا سر پھینک دیں گے؟ اس لیے بنایا تھا پاکستان. سر پاکستان کے تو احساس خیر کلمہ ہی تھا، یہ تو ایک ڈیبیٹ آپ ڈیفرنٹ. لیکن میری ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ. جس 71 میں پاکستان کی میجورٹی عوام نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا نام اب پاکستان نہیں ہے، بنگلہ دیش ہے. تو آپ پاکستان کے برانڈ کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. پاکستان کی میجورٹی نے فیصلہ کیا تھا 71 میں، میجورٹی نے، مائنورٹی نے نہیں، میجورٹی نے. تو پاکستان جس کو آپ نظریہ کر رہے ہیں، وہ نظریہ 10 دسمبر 71 کو ختم ہو گیا، دفن ہو گیا. چلیں سر، شبر زیدی صاحب لیڈر ہیں، بتائیں گے کہ سجیشن تو دے گا. عوام کیا کرے؟ عوام نے ووٹ دے کے بھی دیکھ لیا. اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ 5 بجے کے بعد صورتحال چینج ہوگی، اب عوام کنفیوز ہے. ہم نے بدلا جو تھا ووٹ سے بھی لے کے دیکھ لیا، اب کیا کریں؟ وہ اب یہ کریں، کچھ بھی نہیں کریں، اب انتظار کریں. اب جو عمارت کھڑی ہوئی ہے، جو بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، وہ خود ہی بخود گر جائے گی، خود بخود کلیپس کر دے گی، وہ خود بخود گر جائے گی. 2-4-5 مہینے کی بات ہے. ابھی ایم کیو ایم نے جوائن نہیں کیا تو جھگڑا شروع ہو گیا، کتنی مسئلہ کیا ہے. جب یہ گر جائے گی اور پھر عوام آئے اور پھر دوسری پارٹی آئے گی، کوئی بھی پارٹی آئے گی،
وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے گی اور پاکستانی عوام 5-6 سال تک مشکلات کا شکار رہیں گے. مگر اگر اس پیریڈ میں پاکستانی عوام نے اپنے دشمن کو پہچان لیا, دشمن پاکستان کا انڈیا نہیں ہے, دشمن پاکستان کا پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے مافیاز ہیں, جو میں نے جن مافیاز کی نشاندہی شاہ زیب خانزادہ کے انٹرویو میں کی تھی, کچھ مافیاز کی, اگر آپ کو یاد ہو. جی جی ٹھیک ہے, وہ مافیاز ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں. آپ ان مافیاز کو پاکستانی عوام خود ہی جا کے مارے گی اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. اگر نہیں ہوا پھر اللہ مالک ہے, مگر مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو عمارت بیساکھی پہ کھڑی ہوئی ہے یہ زیادہ چلنے والی نہیں ہے, اور گرنے کے بعد دوسری گورنمنٹ آئے گی وہ بھی نہیں چل سکے گی, اور پھر پاکستان میں ایک موومنٹ چلے گی جو اس بیساکھیوں کو ختم کرے گی. اور یہ 40 چینل بیٹھ کے شام کو جو کانسپریسی تھیوری بناتے ہیں ان میں سے بھی شاید 30 بند ہو جائیں گے, اور پھر پاکستان میں تبدیلی آئے گی جس کو ہم تبدیلی سمجھتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ اس فیلڈ سے ہو, آپ نے کبھی اپنے پروفیشن کے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھا ہے؟ آج کل میں پاکستان کی سب سے بڑی فرم کا سب سے بڑا پارٹنر تھا, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں 2016 میں ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھا, ٹھیک ہے. آج میرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ سے بہت بہتر ان لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے جو معمولی چینلوں میں کمپیئر ہیں. سر ایسا بالکل بجا فرما رہے ہیں, ایسا ہر ادارے کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں, اور میڈیا کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں بلا شبہ. اور آپ اس لیے ہیں وہ پرٹیکولر پارٹیز کے نمائندے ہیں, ان کے نمائندے ہیں, اور تیسرا وہ کچھ ایک ایسے بیوقوف بھی ہیں, ایسے نالائق بھی ہیں جو ایک چڑیا کو باہر بٹھا کے بولتے ہیں چڑیا نے خبر دی. اس سے زیادہ توہین کسی انسان کی نہیں ہو سکتی جو کہے کہ مجھے چڑیا نے خبر دی. اس کا مطلب ہے آپ کی عقل کوئی نہیں ہے, آپ کو جا کے بتا رہا ہے کہ یہ کام یہ تمہیں کہنا ہے, ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہو نا. ایک صاحب سے جو چڑیا کرتے تھے, یاد ہے آپ کو؟ آج کل بھی کر رہے ہیں سر, ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے, کیا آپ بھی اس کوشچن میں ہو, کیا یہ جائز ہے؟ اور کیا پاکستان کے جرنلزم کی توہین نہیں ہے کہ مجھے چڑیا نے بتایا؟ What does it mean? ہاں جی سر, یہ ساری چیزیں ہر ادارے کے اندر جیسے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہو نا, یہ ریلیونٹ اس لیے ہیں جب ساری چیزیں گریں گی نا, جب یہ ساری چیزیں گریں گی جب معاشرہ صحیح ہوگا. آپ ایک بڑا انقلاب دیکھ رہے ہیں, آپ کے بڑا انقلاب آئے گا تو پھر چیزیں ٹھیک ہو. نہیں, انقلاب نہیں آئے گا, انقلاب آنے کی ضرورت نہیں ہے, انقلاب آنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اسمبلیوں کے اوپر سے یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ نکل ہٹ جائے گا اور نیچے والے سچ بولیں گے, اندر والے سچ بولیں, مجھے اوپر لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں چاہیے, مجھے اندر بیٹھنے والوں کا سچ چاہیے بس. مجھے اوپر باہر لکھا ہوا لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں بس. شبر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ آپ کی کسی بھی مجھے بات سے اختلاف نہیں, لیکن آپ بار بار بلڈنگ کے جو پہ موجود کلمے کی بات کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بات جو فرما رہے ہیں بالکل بجائے کہ اندر لوگ بیٹھے منافقت بھی کر رہے ہیں. ہم میڈیا انڈسٹری کے ابھی جو آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی غلط ہے, لیکن اس نظریے کا, اس کلمے کا تو کوئی گناہ نہیں. کلمہ لکھ کے نہیں, کلمہ لکھ کے یہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہو, آپ ڈیمانسٹریٹ یہ کر رہے ہو کہ میں ایک پرٹیکولر ریلیجن کا, میں ایک پرٹیکولر نظریے کا کے تحت جمہوریت چلا رہا ہوں, یہی کہہ رہے ہو نا؟ جی جی جی, یہ غلط ہے. جمہوریت کسی نظریے کے تحت نہیں ہوتی, یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو میں. سر دیکھیں, یہ جمہوریت پھر اسلام تو آپ نہیں ہے, اس ملک کے ساتھ یہ ریپبلک ہے. سر جو آپ اس ملک, جب یہ ملک بنا تھا تو یہ ملک بنا ہی اس نظریے پہ تھا, اس بیس پہ تھا, وہ اسی جمہوریت کی بیس پہ تھا کہ بھائی میری بات سن لو نا, وہی تو کہہ رہا ہوں, اسلامک ریپبلک ہے. اسلامک ہو گیا, ریپبلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریپبلک کے مطلب پبلک کی اتھارٹی. تو سر پبلک اتھارٹی ہے, تو سر جمہوریت میں تو پبلک اتھارٹی, وہی بات تو وہی. تو بھائی جمہوریت ہے, یہ اللہ کی حاکمیت نہیں ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں, اللہ کی حاکمیت تو دنیا کے اوپر ہے. اللہ کی حاکمیت کسی حکومت پہ نہیں ہوتی, خدا کا واسطہ سمجھو. اللہ کی حاکمیت کبھی کسی حکومت پہ نہیں ہوتی, اللہ کی حاکمیت کائنات پہ ہوتی ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر یہ جب آپ دکھتے ہو یہ منافقت ہے. اللہ کی حاکمیت کائنات پر ہے, وہ پورے کائنات کا حاکم ہے, وہ ہر چیز کا حاکم ہے, ہماری سانس کا حاکم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت سے پیدا ہوئی ہے, یہ انسانوں کے اجتماع سے پیدا ہوئی ہے. اس کا کوئی تعلق اللہ کے فرمان سے نہیں ہے, یہ انسانوں نے فیصلہ کیا ہے جس کا حق اللہ نے دیا ہے اس ملک کو. اس میں آپ اس کو اسلام کو فٹ کر کے اس کے مقصد کو خراب نہیں کرو.
چل یہ کہہ رہا ہوں میں. صبح جب آپ صبح اٹھو گے اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ سب مسلمان بن جائیں گے تو صبح وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. دیانتداری ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی. کوئی بندہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں دیانتدار نہیں ہوں. تو یہ اپنے دماغ سے نکال دو کہ کوئی نظام ہے جو آئے گا. یہ پرسپشن غلط ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا, نہ ہوا ہے, نہ کبھی ہوگا. سر آپ نے بھی تو دعویٰ کیا نا آپ دیانتدار تھے, تو آپ نے چھوڑ دیا اس سسٹم کو. میں دیانتدار کی بات نہیں کر رہا. میرے دیانت سے کیا فائدہ ہوا؟ واپس آ گیا نا میں. تو یہی بات تو میرے دیانتداروں سے کیا فائدہ ہوا مجھے بتائیے. میں واپس آ گیا. اگر میں دیانتداری کچھ کرتی تو میں وہاں بیٹھا ہوتا نا. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تو دیانتدار اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. میں واپس آ گیا. میں دیانتدار, اگر دیانتداری کچھ کر رہی ہوتی تو میں بیٹھا رہتا تھا وہاں پہ. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے دیانتداری, بڑا علم, بھائی یہ سب چیزیں دلوں میں ہوتی ہیں. سامنے تو صبح جب تم اٹھو گے, کل سے اسلامی نظام آ جائے گا. صبح تم اٹھو گے, میں بھی اٹھوں گا, تو نماز بھی پڑھ لی, روزہ فجر بھی پڑھ لی. اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا کھجور سے روزہ کھولیں گے, اونٹ پہ جائیں گے؟ یہی کریں گے جو آج کر رہے ہیں. اور وہ دیکھو جو دنیا کر رہی ہے, جو مودی کر رہا ہے, جو نیتن یاہو کر رہا ہے, جو بائیڈن کر رہا ہے, وہ دیکھو. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے ناروے سے, کیا تکلیف ہے انگلینڈ سے, کیا تکلیف ہے, کیا انصاف مل رہا ہے؟ تو ہمیں ان سے سر کیا, ہمارا تو لا ابھی تک برٹش لا پہ ہم چل رہے ہیں ابھی بھی. کیا جی؟ میں سر ہمارا تو قانون بھی آج تک ابھی ان کا ہی چل رہا ہے, برٹش کا. ہمیں ان سے کیا تکلیف ہے؟ نہیں, میں آپ سے صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مودی کی سپریم کورٹ انصاف دے رہی ہے تو وہ اسلامی ہے, اور اگر پاکستان کی سپریم کورٹ انصاف نہیں دے رہی تو وہ کافرانہ ہے. ختم. بالکل سر, آپ کا یہ بات بالکل پوائنٹ یہی ہے. میں بھی اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں, اور اس بات سے پاکستان کی پوری عوام جو ہے اتفاق کرتی ہے. صرف مدعا یہ جو میرے اور آپ کے بعد جو ہم اس بات پہ تھوڑی سی بحث اس بات پہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ کے باہر لکھا ہوا کلمہ, اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر جو بندے جاتے ہیں وہ دیانتدار ہونے چاہیے. وہ اس کلمہ مسئلہ اس لیے ہے کہ کلمہ منافقانہ سوچ کو جنم دیتا ہے. وہ یہ ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے کہ ہم کسی نظام کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ نظام اصل میں نہیں ہے. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے بھی کہا نا کہ یہ کلمہ کیا ہے, نظریہ ہے. جی آپ نے ایک لفظ بول دیا نظریہ ہے. وہ نظریہ اندر ہے سر. آپ بتائیں نا, آپ نے کہا کہ یہ کلمہ لگا ہے, اس طرح سے لگا ہے کہ نیچے ایک نظریہ ہے. نظریہ نیچے ہے نہیں ہے, بالکل نہیں. آپ بتائیں نا, جو لوگ اندر گئے ہوئے ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت اندر. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے بلڈنگ میں, جب آپ بلڈنگ کے اوپر لکھتے ہو اپنا نام لکھتے ہو, سے مطلب ہے یہ آپ کی بلڈنگ ہے. جب آپ نے اوپر کلمہ لکھ دیا سے مطلب ہے یہ کلمہ ایک نظریے کے تحت, بلڈنگ نظریے کی تحت بنی ہوئی ہے. کیا وہ نظریہ جو آپ ایون آپ کے خیال میں ہے, کیا وہ اندر بیٹھنے والوں کے اندر ہے؟ نہیں ہے. نہیں, یہ ختم ہوئی بات. یہی تو کہہ رہا ہوں میں. جب آ جائے, جب لکھ کے لگا سر, اس بات کا قصور اس بلڈنگ کا یا اس نظریے کا تو نہیں ہے. ابے بھائی, میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج تو وہ کرو نا جو ریئلٹی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں تم نے کیوں لگایا ہے, اور یہ کیا بھٹو صاحب کے زمانے میں لگا ہوا تھا؟ اچھا, جب یہ بنی تھی جب لگا ہوا تھا. آپ کہتے ہیں کہ سب مسائل کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو سارے مسائل کی بنیاد یہ ہے, سارے مسائل کی بنیاد یہ ہے کہ ایک غلط نظریے کے تحت یہ ملک معاشی, مسلمانوں کے معاشی بحالی کے لیے بنا تھا. اس کو ملاؤں نے اڈاپٹ کر کے مذہبی بنایا. ملاؤں کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی, اور اسٹیبلشمنٹ اور ملاؤں نے مل کر اس ملک کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ اور ملا اس ہوسٹیج کو, اس کی چیز کو ختم نہیں کریں گے, جب تک پاکستان کے عوام کی بنیادی بحالی نہیں ہو سکتی. غلط کہہ رہا ہوں میں سر؟ آپ جو ایک عنصر بتا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ملا تو آج تک حکومت میں نہیں آئے. ملا ان کی فرنٹ لائن ہے. ملا جس دن آپ پاکستان کے حالات کو صحیح کرنے کی کوشش کرو گے, پہلا ڈیفنس ملا کا آئے گا آپ کے سامنے. ملا حکومت میں کب آئے ملا؟ جی, ملا 1947 سے لے کے آج تک حکومت میں کب آئے؟ کبھی نہیں آئے نا, مگر سڑکوں پہ آگے بدماشی تو وہی کرتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, کون آگے کرتا ہے؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. عوام تو ان کو بار بار ریجیکٹ کر رہی ہے. عوام تو ان کو بار بار ریجیکٹ کر رہی ہے, مگر وہ آ کے ہر محلہ گلی میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں. جب دل چاہتے ہیں سب کو وہ خراب کرتے ہیں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, اور پاکستانی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نظام ہے جس کا نعرہ ہم نے اسمبلی کے اوپر لکھ کے لگا دیا ہے. چلیں شہباز زیدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, شہباز زیدی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہماری گفتگو کا آغاز تو IMF کے حوالے سے جو بحث کا رخ جو تھا
وہ ایک مختلف موضوع کی جانب جو ہے وہ مڑ گیا ہے، جس کو میں نے اب جان بوجھ کے جو ہے وہ اس کو مختصر کیا، صرف اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسا حساس معاملہ ہے جس کے ساتھ پاکستان کی عوام، ہر خاص و عام کے جذبات جڑے ہیں، اور شبر زیدی صاحب کا جو بھی مدعا تھا، جو بھی ان کا جو موقف تھا، وہ ان کا ذاتی ایک سٹیٹمنٹ تھی۔ میں نے اس سارے معاملے میں، میرے پاس گو کہ اس پروگرام کے اندر ٹائم کم تھا، تو میں نے کوشش کی کہ ہم جو عوام یا جو ایک مدعا ہمارا ہے جو دو قومی نظریے کے حوالے سے، اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے، اور کوشش بھی کی۔ بہرحال جو بھی ان کا یہ بیان تھا، یہ ان کی ذاتی ایک رائے تھی جس سے ہمارا جو ہے اتفاق بہرحال نہ ضروری ہے نہ ہم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل۔ پاکستان زندہ باد۔